اور دوسری صورت یہ ہے کہ جانور کو غیر اللہ کے نام ذبح کیا اور بوقت ذبح نام اللہ کا لیا، یعنی نام تو غیر اللہ کے کر دیا کہ یہ جانور جو ہے نا یہ غیر اللہ کے نام پر ہے۔ جیسے آج کل مسلمان جہالت کی وجہ سے اپنے بعض جانوروں کو اپنے پیروں کے نام، بزرگوں کے نام، اپنے جو ہے نا بڑوں کے نام کر دیتے ہیں اور بوقت ذبح اللہ کا نام لیتے ہیں، یہ بھی باتفاق حرام ہے، مردار ہے۔ یہ مسئلہ ذہن میں رکھ لیں، یہ قرآن کا مسئلہ ہے، کوئی میرا ذاتی مسئلہ نہیں، نہ دیوبندیوں کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ جو ہے قرآن و سنت کا ہے کہ بوقت ذبح نام اللہ کا لیا، لیکن اس کو جو ہے نا نیت اس کی تھی کہ یہ غیر اللہ کے لیے ہے، یہ بھی حرام ہے، مذبوح ہے، مردار ہے، اس کا کھانا بھی حرام ہے۔ بلکہ علماء نے یہاں تک فتویٰ دیا ہے، میں اپنی بات نہیں کر رہا، فرمایا اجمع العلماء، علماء نے اجماع کیا ہے، لو قصد بذبح بحد تقرب، کہ اگر ذبح کے وقت اس نے تقرب الی غیر اللہ کا ارادہ کیا، صار مرتدن، وہ آدمی مرتد ہو جائے گا۔ یہ علماء کی بات ہے، علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ذبح کے وقت اس نے غیر اللہ کا تقرب حاصل کرنے کے لیے ارادہ کیا، لیکن نام اگرچہ اللہ کا لیا ہے تو اس وقت جو ہے نا یہ آدمی مرتد ہو جائے گا، اسلام سے نکل جائے گا۔ اسی طرح فرمایا کہ اس کی مثال ایک آسان سی ہے، یعنی نیت کی وجہ سے نیت کا فرق پڑ جاتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھنے لگتا ہے، اب وقت نماز وہ کہے گا اللہ اکبر، نام تو اللہ کا لے رہا ہے نا، لیکن اس نے ارادہ کیا کہ میں نماز پڑھوں گا اللہ کے لیے، کیا ہوگی؟ اس کی نماز مقبول ہو جائے گی۔ لیکن اگر اس نے اللہ اکبر کا نام لے کر ارادہ یہ تھا کہ اگر نماز نہیں پڑھوں گا تو جوتے پڑیں گے، ارادہ یہ تھا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں گے، ارادہ یہ تھا کہ میرے گھر والے جو ہے ناراض ہوں گے، اللہ کی جو ہے رضا کا ارادہ نہیں تھا، نماز اس نے پڑھی مجبور ہو کر، اب اس طرح اس کی نماز پڑھنا حرام ہے۔ اس کے نماز کو اسے کوئی، حالانکہ وہ اللہ اکبر ہی کہہ رہا ہے نا، اللہ کا نام ہی لے رہا ہے، لیکن اس کی نیت خراب ہے، نیت خراب ہونے کی وجہ سے جو ہے نا یہ اس کی نماز حرام ہوگی، نماز اس کی جائز نہیں ہوگی، نام تو اللہ کا ہی لے رہا ہے، دونوں صورتوں میں اللہ کا نام لیا۔ اسی طرح فرمایا کہ جانور پر اس نے نیت کیا غیر اللہ کی اور بوقت ذبح اس نے نام لیا ہے اللہ کا، تو یہ بھی باتفاق حرام ہے۔ اس کا ایک واقعہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پیش آیا کہ دو سردار تھے، وہ آپس میں جو ہے نا مقابلے میں آ گئے، انہوں نے کہا کہ میں بھائی ضیافت کروں گا، اور دوسرے نے کہا میں بھائی ضیافت کروں گا۔ ایک نے جو ہے نا ایک دن 10 اونٹ ذبح کر دیے اور اس نے ضیافت کی، دوسرے دن 20 اونٹ ذبح کر دیے اور اس نے ضیافت کی۔ اب جو پہلا تھا اسے غصہ آیا، اس نے کہا اس نے مجھ سے بڑھ گیا، اس نے پھر کچھ ہفتہ ڈیڑھ بعد اس نے 100 اونٹ ذبح کر دیا، 100 اونٹ ذبح کر کے لوگوں کی دعوت کر دی۔ اب جو دوسرا سردار تھا اس نے 400 اونٹ ذبح کر دیا، اس نے کہا کہ جو ہے نا اتنے بڑی جو ثقافت کر رہا ہے، میں اس سے کیوں کام ہو جاؤں۔ اب یہ مسئلہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ان کے سامنے پیش کیا گیا کہ لوگ اس طرح کر رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کے اس فعل کو ناجائز قرار دیا، کیونکہ یہ کام کر رہے ہیں دکھلاوے کے لیے، یہ کام دکھلاوے کے لیے کر رہے ہیں، شہرت کے لیے کر رہے ہیں، لہذا یہ فعل ان کا ناجائز ہے۔ اسی طرح فرمایا نیت جب آدمی کی دکھلاوا ہو، نیت جب یہ ہو کہ یہ کام میں غیر اللہ کے لیے کر رہا ہوں، تو اس صورت میں یہ کام اس کا ناجائز ہو جاتا ہے، یہ کام اس کا درست نہیں رہتا۔ اسی طرح فرمایا کہ ایک آدمی بکرا رکھتا ہے کہ یہ بکرا ہے، میرے فلاں پیر صاحب آئیں گے، میں ان کے لیے ذبح کروں گا یا میں مہمان کے لیے ذبح کروں گا۔ اب اس میں جو ہے نا اس کی دو نیتیں ہیں، ایک ہوتا ہے تقرب اور ایک ہوتا ہے ضیافت۔ تقرب کا معنی ہے کہ میں اس کا قرب حاصل کروں گا، میں یہ ذبح کر کے اس کے قریب ہو جاؤں گا، اس کا قرب حاصل کروں گا، اور ایک ہوتا ہے ضیافت، میں اس کی مہمانی کروں گا۔ اب دو حیثیتوں سے حکم بدل جائیں گے۔ اب اگر اس آدمی کو ہم کہیں کہ وہ فلاں پیر صاحب آپ کے آ جائیں گے یا فلاں آپ کے مہمان آ جائیں گے، آپ اس طرح کریں کہ یہ جانور ذبح نہ کریں، آپ جو ہے نا 10 کلو گوشت لے لیں، آپ 5 کلو گوشت لے لیں، اس کی مہمانی کر لیں۔ تو اگر وہ گوشت لینے پر راضی ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے میں گوشت لے لوں گا، تو پھر تو اس کی نیت ہوگی ضیافت کی، اس صورت میں وہ حلال ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں میں نے یہ جانور ہی ذبح کرنا، تو اس صورت میں اس کی نیت تقرب ہوگی، یہ جانور حرام ہو جائے گا، یہ جانور اس کے لیے حلال نہیں ہوگا۔ یہ ذرا باریکی مسئلہ ہے، سمجھنے کی کوشش کرنا۔ اگر وہ نیت کرتا ہے ضیافت کی اور پھر وہ کہتا ہے کہ میاں میں اس کے بدلے میں چلو 10-12 کلو گوشت لے لیتا ہوں، چلو آج کل بنے گا میں یہ لے لیتا ہوں، تو ٹھیک ہے، پھر تو یہ ضیافت کی وجہ سے اسے ضیافت کا ثواب ہوگا۔ اگر وہ کہتا ہے نہیں میں نے تو یہی بکرا ہی ذبح کرنا ہے پیر صاحب کے لیے یا اپنے خاص مہمان کے لیے، اگر وہ اس طرح نیت کرتا ہے تو نیت کرنے سے یہ حرام ہو جائے گا، یہ اس کے لیے کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ بہرحال بڑا صحیح مسئلہ ہے، بڑا واضح مسئلہ ہے۔ اگر کوئی بندہ جانور اس لیے رکھے کہ میں غیر اللہ کے نام ذبح کر دیا جائے
اور بوقت ذبح نام اللہ کا لیا جائے تو یہ بھی حرام ہے، اس کو بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ قرآن حکیم نے دو جگہ پر اس کی حرمت بیان کی ہے، دو آیات ہیں، آیات تو کئی ہیں لیکن دو جگہ صحیح مقام پر، ایک یہی وما اہل به لغیر اللہ اور دوسرا وما ذبح علی النصب، وہ جانور جو تھانوں پر ذبح کیے جاتے ہیں، جہاں پر عام لوگ ذبح کرتے ہیں، شرک کا ارتکاب کرتے ہوئے جانور ذبح کرتے ہیں، تو وہاں جو جانور ذبح کیے جاتے ہیں فرمایا کہ یہ سب حرام میں داخل ہے اور بالکل جو ہے ان کا استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رکھنا چاہیے۔ اور ایک تیسری صورت